خان صاحب سے آپ ملنے گئے تو وقوع کیا ہوا تھا، اصل وقوع؟ میں نے بتایا جی کہ میرا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو سب لیڈر سے ملنا تھا، ٹھیک ہے، سب کو ریکارڈ کرنا تھا، سب کے پوائنٹ آف ویوز کو جاننا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک سیریز میں ریکارڈ کر کے اس کے بعد ایک کمپین کی شکل دینی تھی کہ آئندہ دنوں میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ملک آگے بڑھتا ہے تو وہ ساری یوتھ ہماری وہ دیکھے کہ ہمارے لیڈرز کے ویژن کیا ہیں، اور اس شکل میں ابتدا ہم نے خان صاحب سے کر لیا. آپ چاہتے تھے کہ کمپیریزن لوگ کر سکیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو جان سکیں. اور اس میں خان صاحب سے جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو میں خان صاحب کا بنیادی طور پہ بتاؤں تو میں فین ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو جو میری اس میں کئی لوگوں نے باڈی لینگویج کو بھی کرٹیسائز کیا، وہ سب سے پہلے نون لیگ نے کیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ پی ٹی آئی نے کرٹیسائز نہیں کیا، وہ نون لیگ کا کہنا تھا کہ یہ ایک اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ موجود ہے خان صاحب کے سامنے. میں بڑا ادب کرتا ہوں ان کا، میں سب لیڈرز کا ہی ادب کرتا ہوں، لیکن خان صاحب کو تو ہم نے تبدیلی کے نام پہ ووٹ بھی دیا. اب اس کے بعد وہاں بیٹھے جو موجود لوگ تھے ان کے لیے انسیکیورٹی تھی کہ ایک شخص جو وارد ہوا ہے اچانک. اور وہاں کون کون بیٹھا ہوا تھا؟ وہاں پر پی ٹی آئی کے وہی لوگ تھے جو اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، گھروں میں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں. اور میرا یہ کہنا بھی تھا، آپ کمال دیکھیے کہ میرے جو 2-3 اہم باتیں جو بعد میں نے کہیں بھی اور وہ انہی لوگوں نے ٹرولنگ کروائی، وہ اس میں سے ایک بڑی بات یہ کہنی تھی کہ خان صاحب کے قریبی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. یہ میری آبزرویشن تھی. اور شاہ جی آپ نے کتاب کا انہیں کہا کہ انہیں ضرور تھوڑی تھوڑی چکھتے رہا کریں. نہیں میں نے ایسا نہیں، آپ نے زہر ملایا ہوا تھا. نہیں بھی ایسا نہیں تھا. میں نے کتاب دی اور اس میں ایک خوشبو لگی ہوئی تھی. اور آپ بھی کبھی دفتر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے مجھے خوشبوات پسند ہیں، تو وہ بھی ایک انہوں نے ایک الزام لگا دیا ٹرولنگ کرنے والوں نے کہ جی میں نے کوئی زہر لگایا ہوا ہے اور وہ خان صاحب کو مارنے کی کوشش ہے. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے 2 سٹینڈز تھے اس کے بعد. جی میرا ایک تو کہنا یہ تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے لیڈر ہیں اور ان کا ایک ویژن ہے. اصل میں جو کہہ رہا تھا اس وقت سننے کو کوئی تیار نہیں تھا، اور یہ باتیں میری آن ریکارڈ موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ پھر وقت نے ثابت کیا. سو میرا یہ کمال ہے کہ اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، جو بڑے اس وقت قریبی تھے اور بڑی جلدی چھوڑ کے چلے گئے. چلیں اب جو چھوڑے ہیں یا دیر سے جنہوں نے چھوڑا، یہ وہ لوگ تھے جو فرسٹ لیئر تھی، جو خان صاحب کے بالکل قریب تھے، ان سب نے چھوڑ دیا. اور دوسرا میرا کہنا یہ تھا کہ بڑے ملک کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں فلیکسیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. بالکل. اور یہ بات میں خان صاحب نے خود بھی کہا، ان کی اپنی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے نیلسن منڈیلا کو کوٹ کیا، جس کو میں نے بھی اس دن کوٹ کیا کہ آپ کو اگر سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے تو اس میں درگزر چاہیے، اس میں برداشت چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹائمنگ کی بات تھی. شاید خان صاحب نے جب یہ کہا ٹائم آؤٹ ہو چکا تھا، اس سے پہلے یہ پریکٹیکلی کر دینا چاہیے تھا کہ مل کے بیٹھ کے یہ سب کا ملک ہے، یہ سب جماعتوں کا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے. نقیب صاحب میں پوچھنا چاہوں گی، شاہ صاحب یہ بتائیں اس کے بعد پھر آپ کسی اور پارٹی کے لیڈر کے پاس گئے یا پھر اس کے بعد اتنی ٹرولنگ ہوئی؟ اچھا، میں نے صرف ابھی خان صاحب کے پاس گیا تھا، نیکسٹ ڈے پرویز الہی صاحب کو میں نے ریکارڈ کیا، اور شام کو اسی شام کو میں میاں شہباز شریف صاحب کو ملا، پرائم منسٹر تھے اس وقت. اور اس کے بعد یہ کیونکہ ٹرولنگ سٹارٹ ہوگی تو میں رک گیا. اچھا، یہ بھی ایک بڑی آسانی تھی. نقیب صاحب جانتے ہیں کہ میرے ان کے استاد سینئرز ہمارے اکٹھے ہیں، ایسے ہیں جن کے ہم بڑا ادب کرتے ہیں، بڑے نام ہیں. میں نے سب سے مشاورت کی کہ یہ ایک ایسا مطلب ایک کہہ لیجیے چیلنج میرے لیے آ گیا جو اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا چیلنج نہیں آیا تھا. تو سب کا کہنا تھا کہ آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، صبر کریں، انتظار کریں، ایک وقت آئے گا جو آپ نے کہا ہے اور جو سچ ہے وہ خود بخود سامنے آ جائے گا.